یہ دنیا جو میں اور آپ اس دنیا کو سجانے میں لگا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، ایسے ایسے کارنامہ انجام دیتا ہوں کہ ہمیں اس دنیا سے کبھی الوداع نہیں ہونا ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر صاف طریقے سے اعلان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے میرے بندو، جس کے اندر جان ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ موت سے کتنے بھی لوگ کہاں تک بھاگ کر چلا جائے، بھاگتا رہے، لیکن پھر بھی موت اس کا پیچھا کرتے رہتی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لو میرے نوجوانوں، ایک انسان ہے جو کہ اپنے انڈیا کو موت کے خوف سے چھوڑ رہا ہے، موت کے ڈر سے چھوڑ رہا ہے۔ یہ انڈیا چھوڑ کر مان لو پاکستان کی سرزمین میں چلا جائے تو ضروری ہے پاکستان کے لوگ پوچھیں گے، ارے میرے بھائی آپ انڈیا کے رہنے والے پاکستان کے سرزمین میں کیسے آنا ہوا؟ یہ کہے گا کہ میرے انڈیا میں موت 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 کی خبر سن کر میں پریشان ہو گیا۔ انڈیا میں میرے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی موت سے محفوظ نہیں، وہاں تو راشٹرپتی کو بھی موت آ رہی ہے، میں موت سے بچنے کے لیے پاکستان کی سرزمین میں آیا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں تو سنو، وہاں سے آواز آئے گی، ارے او آپ تو بڑے ہی بیوقوف ہیں، آپ تو بڑے پاگل ہو۔ سنو سنو، پاکستان میں کیا آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا خبر آپ نے نہیں سنا؟ ان کے پھانسی کے پھندے میں چڑھنے کا داستان تم نے نہیں سنا؟ سنو، پاکستان میں اگر موت نہ آتی تو ان لوگوں کو بھی قبر میں جانا نہیں پڑتا۔ پھر وہ انسان موت کے ڈر سے، موت کی خبر سے گھبرا کر پاکستان کی زمین کو چھوڑ کر عراق کی زمین میں جاتا ہے۔ عراق والا پوچھتے ہیں، ارے او اب بتاؤ کہ میرے عراق کی سرزمین میں آپ کا آنا کیسے ہوا، کس کام سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، میں انڈیا موت کے خوف سے چھوڑا تھا، پاکستان آیا تھا، شاید کہ یہ مسلمان کا دیش ہے، مجھے موت سے بچا لے، لیکن وہاں بھی نہیں بچ پایا، میں عراق میں آیا ہوں تاکہ میں موت کی چنگول سے بچ سکوں۔ وہاں کے لوگ کہیں گے، سنو، عراق میں اگر کوئی موت کے پھندہ سے بچ سکتا تو پھر صدام جیسے لوگوں کو پھانسی کے پھندہ میں چڑھنے کی نوبت نہ آتی، پھر صدام کو موت نہ آتی۔ تو موت سے بچنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ تم اس شہر میں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اگر ہو سکے تو وہاں موت سے بچ جاؤ گے۔ یہ سعودی عرب کے سرزمین میں پہنچا، سعودی عرب کے سرزمین میں جا کر اسے موقع ملا، ایک کعبہ شریف کا طواف بھی کرنے لگا، صفا مروہ میں سعی کر رہا تھا، چکر لگا رہا تھا، اتنے میں کعبہ شریف سے اذان کی آواز مل گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے اذان کی صدا سن کر کعبہ شریف کے اندر پرویش کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے صفیں لگ گئی ہیں، نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں امام محترم نے سلام پھیرنے کے بعد اعلان کیا، او لوگو سنو، نماز کے بعد کئی ایک ڈیڈ باڈی ہے، کئی میت رکھی ہوئی ہے، جنازہ کی نماز بھی پڑھ لینا۔ وہ شخص اور بھی گھبرا جائے گا، اے اللہ، موت سے کوئی بچانے کا راستہ نہیں ہے، موت سے بچنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر بھی تو موت کی خبر مل رہی ہے۔ وہ موت سے بچنے کے لیے مدینہ المنورہ پہنچ گیا، اور مدینہ کے لوگ جب پوچھنے لگے، ارے او بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں موت سے بچنے کے لیے چکر کاٹ رہا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں شاید کہ مدینہ کے زمین میں موت سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ وہاں کے لوگ کہیں گے، ارے وہ اگر موت سے کوئی بچتا تو اللہ کا سب
سے لاڈلا، اللہ کا پیارا، اللہ کا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھ لو۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مدفون نہ ہوتے، موت سے کوئی بچ کر نہیں جائے گا، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کچھ لوگ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، وہ پوچھتا ہے ارے وہ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ سارے لوگوں نے جواب دیا اللہ کا انتم کلام ہے، یہ اللہ کا آخری کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ پوچھا یہ قرآن جو کرتے ہو یہ قرآن کیا چیز ہے؟ انہوں نے بتایا، قرآن پڑھنے والوں نے بتایا قرآن میں زندگی کا ہر مسئلہ کا حل ہے۔ وہ شخص سوچا شاید کہ موت سے بچنے کا مسئلہ بھی قرآن میں رہے، وضو کیا اور قرآن کھول دیا، قرآن پڑھنے لگا، قرآن بھی چیخیں لگا رہی ہیں اینا یدرککم الموت لو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وہ دنیا کے لوگوں، موت کے چنگول سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے تو چیلنج کر لیا، جاؤ تم چاند میں چلے جاؤ، موت کے ڈر سے آسمان میں چلے جاؤ، موت سے بچنے کے لیے تم لوہے کا کوٹھے میں بند ہو جاؤ، پھر بھی موت تمہارے پیچھے نہیں چھوڑے گی، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، موت تمہیں اپنے شکنجے میں لے کر ہی رہے گی۔ پیارے ساتھیوں، قرآن تو اتنا بھی کہنے کے لیے تیار ہے، قل ان الموت الذی یفرون منہ وملاقیکم۔ قرآن کہتا ہے ارے وہ موت سے بھاگنے والوں، موت سے جو بھاگ رہے ہو، تم سوچ رہے میں بہت دور بھاگ کر چلا جاؤں گا، لیکن نہیں، موت تو تم سے مل کر ہی رہے گی، موت تو تمہیں تمہارے ساتھ میں نظروں سے نظر ملا کر ہی رہے گی۔ پیارے بھائیوں، اس لیے موت ایک ایسی چیز ہے، موت سے کوئی نہیں بچ کر بھاگ سکتا ہے، کہیں پر بھی چلے جاؤ۔ قرآن نے کہا لوہے کا کوٹھا بنا لو، لیکن موت تم سے ایک روز مل کر ہی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں موت سے ہمیشہ اپنی موت کو سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے موت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ ایک روز اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، یہ دنیا صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ یہ دنیا میں نے جتنا بھی کام کیا، دنیا میں جتنا پراپرٹی جمع کیا، ایک نہ ایک روز یہ سب چھوڑ کر ہمیں چلا جانا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کی جب روح نکل جاتی ہے، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، پھر تم آنکھیں پھاڑ کر اس وقت دیکھو گے جب روح نکال کر عزرائیل جاتا ہے۔ دیکھنا میرے پیارے بھائیوں، مرنے والوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ عزرائیل کو، ملک الموت کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت ایک اتنا بھیانک منظر ہے، ایک انسان کی جب روح کو نکالا جاتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگوں، تمہارے مرنے والے رشتہ دار کے قریب تم جتنے نہیں ہو، تم سے بھی زیادہ میں قریب رہتا ہوں، بچا لو، موت کے چنگول سے بچا لو۔ قرآن میں اللہ نے للکار کر کہا ارے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے تو بلا کر مرنے والے کو موت کی فندہ سے بچا لو۔ ظاہر یہ بات ہوئی کہ ہمیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور مومن موت سے کبھی ڈرا نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنی موت کو سوچیں، بلکہ ایک انسان ہے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، ہمیشہ سوچنا پڑے گا اے اللہ، آج کی ظہر کی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، ہو سکے کہ کل کی ظہر کی نماز مجھے پڑھنے کا موقع تو نہ دے، کل میری منزل میری مٹی ہو جائے، ہو سکے کہ آج میری ظہر کی نماز زندگی کی آخری نماز ہے۔ میری بہنوں،
ہر نماز کو زندگی کا آخری نماز سمجھا کرو، ہر رات کو زندگی کا آخری رات سمجھا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے موت سے غفلت میں نہ رہا کرو۔ جتنا موت کو سوچتا ہے انسان تو پھر اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے، پھر جب آخرت یاد آتی ہے تو پھر وہ آخرت کا فکر میں لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنا بڑا بھی غصیلا انسان ہو، غصہ والا ہو، لیکن موت کے سامنے سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، سب کی اینٹ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان غصے کے بھڑکاؤں سے اور غصے کے دھمک سے موت کے چنگول سے بچتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب زندگی ختم ہونے پر ہے، اسرائیل علیہ السلام جب موسیٰ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنی پیاری جان دینے کے لیے تیار ہو جا، اتنا کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اسرائیل کو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ اسرائیل کی ایک آنکھ ہی پھوٹ گئی، آنکھ ہی نکل گئی۔ اسرائیل مایوس ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے اسرائیل، میں نے تو موسیٰ کا جان لینے کے لیے بھیجا تھا، یہ کیا ہوا؟ اے اسرائیل معاملہ تو الٹ پلٹ ہو گیا۔ اسرائیل کہتا ہے اے رب العالمین، تیرے بندوں میں سے اتنا بھی غصیلا بندہ ہے، اتنا بھی غصہ والا ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اے اللہ، میں نے تو صرف جان مانگی تھی، روح مانگی تھی، اتنے میں میری ایک آنکھ ہی اس نے پھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے اسرائیل، میرا خزانہ میں کسی چیز کا کمی نہیں ہے، میں اللہ صرف میں کون کہہ دوں گا فیکون تو وہ چیز تیار ہو جائے گی۔ اے اسرائیل، ایک آنکھ پھوڑ دیا ہے تو تمہیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں دوسرا سیٹنگ کر دوں گا۔ آنکھ لگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، میرے طرف سے ایک بچھڑا دے رہا ہوں، اس بچھڑا کو لے جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر موت کا میسج دو۔ اسرائیل کہتے اللہ پھر جاؤں گا، پھر پیٹے گا وہ، کہ نہیں، تھوڑا حکمت سے کام لو، جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنا پہلے اس بچھڑا کا پیٹ میں آپ اپنے ہاتھ کا ہتھیلی رکھیں۔ اے اللہ، ہاتھ کا ہتھیلی تو رکھ دے گا، پھر فوراً پوچھے گا یہ سب کیوں کرا رہے ہو؟ اگر بولنے میں تاخیر ہوئی تو پھر آنکھ پھوڑے گا وہ مار کے۔ کہنا کہ ہتھیلی اٹھاؤ، پھر پوچھے گا یہ سب کیوں کرا رہے ہو؟ تب کہنا آپ کے ہتھیلی کے نیچے جتنی رونگٹیں چھپ گئی تھیں اتنی دن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہنا کہ تمہیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسرائیل علیہ السلام بچھڑے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور کہے موسیٰ۔ پھر موسیٰ پوچھنے لگا کون؟ کہنے لگا میں اسرائیل ہوں، لیکن میری پوری بات سن لیجئے، غصہ مت کیجئے۔ موسیٰ نے کہا کہ کہو۔ اسرائیل نے کہا یہ اللہ کا فائنل ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس بچھڑے کے پیٹ میں ہتھیلی کو رکھے۔ ہتھیلی موسیٰ نے رکھ دیا۔ اب کہیں کہ اٹھاؤ، اٹھا لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں سب کیوں کرا رہے ہو؟ اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، آپ کے ہتھیلی کے نیچے جتنا بال چھپ گیا تھا اتنی دن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا ہے، مطلب اتنے دن اور دنیا داری آپ کیجئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موسیٰ نے پوچھا تو اسرائیل نے کہا اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، آپ کو موت کے چنگول میں آنا ہی پڑے گا، موت کے پھندہ میں آپ کو پھنسنا ہی پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے یعنی کہ مرنا ہی پڑے گا، یعنی موت سے بچنے کا کوئی سسٹم، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسرائیل نے کہا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل، جب مرنا ہی ہے تو اور مرنے کے جھنجٹ میں اور میں رہنا نہیں چاہتا ہوں، ابھی میری روح کو لے اور ابھی روح لے کر چل۔
میں ابھی تیار ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو موت سے کوئی بچ کر بھاگ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں جیتے زندگی میں اپنے آپ کو اے اللہ موت کو ہمیشہ سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت سے غفلت میں نہ رکھ، موت سے دور نہ بھگا، ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔